وہ اپنی زندگی کی مشکلوں سے لڑ رہا تھا۔ گھر میں بیمار بیوی، بیٹیوں کی شادیاں کرنی تھی۔ 3 بڑی بیٹیاں تو جوان ہو چکی تھی اور ان کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر اپنے ساتھیوں سے اپنی مشکلوں کے حل کے لیے بات کرتا رہتا۔ بیٹیوں کے رشتے آتے رہتے، لوگ گھر آتے، گھر کی غربت دیکھتے اور یہ کہہ کر چلے جاتے کہ آپ کو جلد ہی جواب دیتے ہیں، ہماری کراچی والی بوآں آئیں گی، وہ بھی لڑکی دیکھ لیں تو پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ مگر پھر نہ کراچی والی بوآں آتی اور نہ جواب آتا۔ لوگ سمجھ جاتے تھے بوڑھا تاج دین بیٹیوں کو جہیز کے نام پر 2-4 پائیاں بھی نہ دے پائے گا۔ مگر اس بار اسے شریف نے ایک ورد کرنے کو بتایا تھا اور وہ 40 دن سے اسے روز 700 بار پڑھ کر سوتا تھا۔ وضو کرتا اور پھر بیٹھ کر سونے سے پہلے پڑھتا، 12 چیلے مسیح دے ویکھن والا اسمان، آیا یسو ناصری میری مشکل کرے آسان، آیا شیر خدا دا مینوں مڈے وچ میدان۔ اسی طرح روز روز پڑھتا رہتا۔ شریف مسیح نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ورد کرنا ہے تو بسیار خوری نہیں کرنی، دن میں بس آدھی روٹی کھانی ہے اور رات کو 1 کھجور کھا لینا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا، اور یاد رکھنا صرف 40 دن کی مشکلیں ہیں، اس کے بعد سب آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی 35 دن بیت چکے تھے۔ جسم کی درد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، سارا دن اس قدر درد رہتا کہ رات کو بار بار جاگتا، کوئی 50 بار تاج کو جاگ آتی رہتی۔ اس کی بیٹی نے اسے یہ بھی بتایا، ابا تو صحن میں سوتا ہے پر تیرے خراٹے اندر سے بھی سنائی دیتے ہیں۔ کوئی خواب ہی چل رہا تھا کہ تاج دین کو اپنی آنکھ میں کچھ محسوس ہوا۔ اس نے کھجایا اور آنکھیں بند ہی رکھی، مگر یہ پھر ہوا اور پھر ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ صحن کی ٹالی، کھجور کے درخت اور بیلیں سب سے چمگادڑیں الٹی لٹک رہی تھی۔ اس نے سوچا یہ اتنی ساری چمگادڑیں کہاں سے آ گئی؟ غور کیا تو مکان کی دیواروں، کھڑکیوں، دروازوں سبھی پر چمگادڑیں بیٹھی تھی۔ وہ انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے احساس ہوا کہ ایک بڑی سی چمگادڑ نما شاید تو اس کے سینے پر بھی بیٹھی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک سرما سلائی ہے۔ اب اس نے اندھیرے میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ در و دیوار اور درختوں سے لٹکی ہوئی چمگادڑیں نہیں، کوئی اور ہی چیز ہے۔ وہ ڈر گیا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر سینے پر بیٹھے ہوئے بھوتنے نے ایک بار پھر سرما سلائی اس کی آنکھ میں پھیری۔ ہن کیوں اکھیاں بند کر رہے ہیں؟ تو ہی تے پڑھ پڑھ کے سانو بلایا ہے، 10 ہن کی مسئلہ ہے؟ تاج دین نے کہا میں نہیں بلایا، تو ہی بلایا ہے، پڑھ پڑھ کے آیا یسو ناصری۔ تاج نے کہا مینوں معاف کر دو، ہون نہیں پڑھاں گا۔ آپ ضرور کسی ایسے شخص کو جانتے ہوں گے جو سوتے میں خراٹے مارتا ہے، اور شاید آپ نے کبھی نوٹ بھی کیا ہو کہ ایسے لوگوں کی سانس رک جاتی ہے، اور اگر آپ ان سے بات کریں تو یہ آپ کو کئی بار یہ بھی بتائیں گے کہ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو انہیں اپنے سینے پر زبردست بوجھ محسوس ہوتا ہے، پسینے سے شرابور ہوتے ہیں مگر ہل نہیں پاتے۔ عربی اور اردو میں اس حالت کو جاسوم کہا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں انگریز کہتے تھے کہ اس حالت میں ایک بوڑھی چڑیل انسان کے سینے پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اسے سانس لینے سے اور اسے ہلنے سے روکتی ہے۔ مگر اصل میں یہاں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی نیند کی کئی سائیکل اور اقسام ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ریم سلیپ یا ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے۔ اس طرح کی نیند کے دوران انسانی دماغ انتہائی ایکٹیو ہوتا ہے، بلکہ تمام انسانی خواب اسی دوران آتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں اس نیند کے دوران دماغ تو جاگ جاتا ہے مگر باقی جسم، خاص طور پر پٹھے، ابھی ریم ایناٹونیا کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جس میں پٹھے مفلوج یا پیرالائز ہی ہوتے ہیں، اور اس دوران انسان یعنی انسان کا دماغ چاہتے ہوئے بھی جسم کو ہلا نہیں سکتا، اور اسی کشمکش میں بہت بار انسان ہیلوسینیٹ کرنے لگتا ہے۔ ہیلوسینیشن ایسی کیفیت یا تجربہ ہوتا ہے جس میں انسان کسی چیز کو دیکھتا، سنتا، سونگھتا، چکھتا یا محسوس کرتا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی، مگر اسے بالکل حقیقی یا ریئل محسوس ہوتی ہے۔ اسی حالت میں جن بھوت دکھائی دیتے ہیں اور انسان ایک زبردست قسم کے خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان میں ہیلوسینیشن کی بہت سی وجوہات ہیں، مگر اس کی حقیقی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ دماغ پر مختلف حالتوں کا اثر ہے۔ اگر دماغ کو آکسیجن نہ ملے تو دماغ ہیلوسینیٹ کرنے لگتا ہے۔ مگر یہ کیوں ہوتا ہے؟ انسانی دماغ دراصل ایک بہت ہی زبردست مشین ہے، بلکہ یہ دنیا کے طاقتور کمپیوٹر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں، اور خواب دماغ کی ایک اندرونی یا انٹرنل حالت ہوتی ہے جس میں دماغ خود سے ہی ایک
دنیا بنا کر اس میں مصروف ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی ریم سلیپ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ وہ حالت ہوتی ہے جس میں انسان کا دماغ سوتے میں بھی ایکٹیو ہوتا ہے, اور اگر اس میں مسائل ہوں تو دماغ جسم کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے, اور کیونکہ یہ خاص طور پر خوابوں کی حالت ہوتی ہے تو اس میں دماغ حقیقی دنیا پر کچھ تصوراتی یا امیجنری چیزیں بھی ڈال دیتا ہے یا پھر سپر امپوز کر دیتا ہے. آپ ایک بار پھر کہیں گے کہ دماغ ایسا کس طرح سے کرتا ہے؟ تو جواب پہلے ہی موجود ہے کہ دماغ جب خواب کے دوران پوری ایک خیالی اور تصوراتی دنیا یعنی ورچوئل ورلڈ بنا سکتا ہے تو حقیقی دنیا میں کچھ تصوراتی چیزیں یا ورچوئل چیزیں کیوں نہیں ڈال سکتا؟ دماغ عام طور پر ایسا نہیں ہونے دیتا, مگر جب دماغ کسی کمزور حالت, بیماری, آکسیجن کی کمی کا شکار ہو تو پھر ایسا ممکن ہو جاتا ہے اور دماغ غلطی کرنے لگتا ہے, اور اسی صورت میں اسے چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں. ہلوسینیشن کی ایک بہت بڑی وجہ obstructive sleep apnea بھی ہے. آج سے چند دہائیاں قبل تک اس بیماری سے متعلق معلومات عوام الناس میں نہ ہونے کے برابر تھی. اس بیماری میں ایک سوئے ہوئے شخص کو خراٹے آتے ہیں اور سانس کی نالی تھک کر بند ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے شدید خراٹے لیتے لیتے انسان کی سانس رک جاتی ہے. سانس رکنے کی وجہ سے مریض کے خون اور جسم میں آکسیجن کم ہونے لگتی ہے, حتیٰ کہ آکسیجن انتہائی کم ہو جاتی ہے. دماغ اس بات کو جان لیتا ہے اور پھر انسان ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھتا ہے. سلیپ ایپنیا مردوں میں عورتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے. یہ بلڈ پریشر, شوگر اور دل کے امراض کی وجہ بنتی ہے, مگر سلیپ ایپنیا کی وجہ سے جب جسم میں آکسیجن بہت کم ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی انسان ہیلوسینیٹ کرنے لگتا ہے اور اسے جاگنے پر جن بھوت اور دوسری چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں. حتیٰ کہ جاسوم کی حالت کو بھی اس سے جوڑا جاتا ہے کیونکہ اس میں انسان کی نیند خراب رہتی ہے اور کئی لوگ رات میں سینکڑوں بار جاگتے ہیں, یعنی چند منٹ بھی اچھی طرح سے سو نہیں پاتے. پرانے زمانے میں انسان غاروں میں رہتے تھے. غار عام طور پر ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں ہوا کے بہاؤ یعنی ایئر سرکولیشن کی کمی کی وجہ سے آکسیجن کم ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کئی غاروں میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھی زیادہ ہوتی ہے, اور ایسی بہت سی جگہوں پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے انسان کا دماغ پراپر طور پر فنکشن نہیں کر پاتا اور وہ ہیلوسینیٹ کرنے لگتا ہے اور انسان کو جنات, بھوت, چڑیلیں دکھائی دینے لگتے ہیں. مگر صرف ایک آکسیجن کی کمی ہی مسئلہ نہیں جس میں انسان ہیلوسینیٹ کرتا ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر تھائرائیڈ کے مسائل بھی دماغ پر ایسے اثرات ڈالتے ہیں جن کی وجہ سے انسان میں ہیلوسینیشن ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئرن اور وٹامن بی کی کمی بھی دماغ کو کمزوری کی ایسی حالت میں پہنچا دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان میں ہیلوسینیٹ کرنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. یعنی وہ لوگ جن میں یہ مسائل ہوں گے انہیں جن بھوت دکھائی دینے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں آپ یہ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ دماغی کمزور حالت اس طرح کے مسائل کی وجہ ہے. 2024 میں فرنٹیئرز ان نیورولوجی کے جرنل میں چھپنے والے پیپر The Relationship Between Obstructive Sleep Apnea and Visual Hallucination in Parkinson's Disease Patients میں ڈاکٹر زو اور ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ پارکنسن کی بیماری کا شکار لوگوں میں تقریباً 30% لوگوں کو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں اور ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں کو شدید قسم کی ہیلوسینیشن ہوتی ہے. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ دماغ کے لیے دو مختلف قسم کے مسائل ہیلوسینیشن کے مسئلے کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. کئی دنوں سے خدا کی عبادت میں مشغول تھا, روزہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. کہتے ہیں تنہائی کی عبادت بہت ہی اجر دینے والی اور طاقتور ہوتی ہے. سارا دن عبادت میں مشغول رہتا, رات ہوتی تو سو جاتا, مگر جیسے ہی آنکھ کھلتی اسی لمحے دوبارہ ہاتھ جوڑ لیتا, گھٹنوں پر بیٹھ کر پھر دعا مانگنے لگتا, خدا کی طرف مائل ہو جاتا, اس کے نام کا ورد کرنے لگتا. اس نے ٹھانی تھی کہ 40 دن اور 40 رات وہ عبادت میں مشغول رہے گا.
शायद इसे कोई दीदार, कोई रहमत मिल ही जाए। अभी आंख खुली, चारों तरफ अंधेरा था। चांद की चांदनी गार के दहाने से छन कर थोड़ी थोड़ी अंदर की तरफ आ रही थी। इसने गार की दीवार पर बने हुए इलाही नाम की तरफ देखा। इसे वो चांद की रोशनी में चमकता हुआ महसूस हुआ। इसने आंख उठाई और अल्लाह का नाम जपने लगा। चारों तरफ सन्नाटा और सहरा की रात में कभी किसी जानवर या कीड़े मकोड़े की आवाज भी कम ही सुनाई देती थी। वो तेजी से नाम जपने लगा। इसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। पसीने में शराबूर। अचानक इसे महसूस हुआ कि इसके गिर्द गिर्द तजल्ली चमकी है। इसने आंखें खोली तो इसे सूरज की तरह चमकता हुआ कोई शख्स दिखाई दिया। इसके हाथ में एक किताब थी और इसके पर सफेद बर्फ की मानित खूबसूरत है। इसकी आंखें इस नामूस की रोशनी से चुंधिया गईं। इसने बड़ी मुश्किल से इसकी तरफ देखा और पूछा, ऐ मुकद्दस ज़ात, तुम कौन हो? इसने जवाब दिया, मैं जिब्राईल हूँ, वही जिसे तुमसे पहले बहुत से नबियों की तरफ भेजा गया था। आपको ये कहानी सुनकर क्या लगा? कुछ मानूस सी जरूर लगी होगी, मगर ये कहानी 1400 साल पुरानी नहीं बल्कि चंद दिहाइयां ही पुरानी है। बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं। किसी को दौराने इबादत यीशु अल मसीह दिखाई देते हैं, तो किसी को कृष्णा, किसी को बुद्धा, तो किसी को अपने मरे हुए रिश्तेदार, तो किसी को जन्नात, चुड़ैलें और भूत। लोग तो समझते हैं कि ये सभी चीजें वजूद रखती हैं। क्या आप समझते हैं कि इनका वजूद है? तो जरूर हमें कमेंट्स में बताइए। मगर साइंस इस बारे में क्या कहती है? तो साइंस कहती है कि रोजा और फाके भी इंसान को हेलुसिनेशन तक पहुंचा देते हैं। अंजील में यस्सु के 40 दिन और 40 रात तक रोजा रखने का जिक्र मौजूद है, जिनके गुजरने के बाद शैतान यस्सु मसीह को आकर आजमाने लगता है और यस्सु से कहता है कि अगर तू हुक्म दे तो ये पत्थर तेरे लिए रोटियां बन जाएं। और यस्सु कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, इंसान रोटी के बगैर जिंदा तो रहता है, मगर उसका दिमाग तखय्युलाती और हकीकी यानी इमेजिनरी और रियल दुनिया को गड़मड़ करने लगता है, जिसकी वजह से इंसान को शैतान, जिन्नात और चुड़ैलें दिखाई देने लगते हैं। आज भी मसीहियों में बहुत लंबे रोजे रखने का रवाज आम है। मैं अपनी मसीहत के दिनों में तकरीबन 3 दिन का रोजा रख चुका हूँ। और ये मत समझिएगा कि मैं कच्चे फल खा रहा था और चूल्हे की पकी हुई नहीं खाता था। ये बिल्कुल तकरीबन 60 से ज्यादा घंटे का मुकम्मल फाका था, जिसमें भूख और प्यास दोनों इसे इंतहाई मुश्किल बनाते थे। मगर वहीं दुनिया के बहुत से मज़ाहिब और ख़ासकर मसीहत में वाटर फास्टिंग की एक रवायत मौजूद है, जिसमें लोग ऐसा रोज़ा रखते हैं जिसमें वो कुछ नहीं खाते और सिर्फ पानी पीते हैं। और बहुत से कैथोलिक लोग तो ये रोज़ा लुर्दस फ्रांस के चश्मे के पानी से करते हैं या होली वाटर से करते हैं। ये रोज़ा महीने या 40 दिन का भी रखा जाता है और इसमें बहुत से लोग मुसलसल हेलुसिनेशन की हालत में चले जाते हैं, यानी इन्हें इसमें कई बार रूहानी तजर्बात होते हैं। और बहुत से लोगों के लिए ये जिंदगी बदलने वाले और ईमान की पुख्तगी तक पहुंचाने वाला अमल होता है। मगर इस सब की हकीकत आज साइंस अच्छी तरह से जानती है। 2016 में फ्रंटियर इन साइकेट्री में शाया होने वाले पेपर रिस्क फैक्टर फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आर प्रेवलेंट इन पीपल विद साइकोसिस एंड कोरिलेट विद इम्पेयर्ड सोशल फंक्शनिंग एंड पुअर फिजिकल हेल्थ में लियो और इनके साथियों ने तवील रोजे या जिस्म में कैलोरीज की शदीद कमी या कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से पैदा होने वाले मेटाबॉलिक खलल पर बात की है। ऐसे हालात दिमाग को ग्लूकोज की फराहमी में खलल डालते हैं और सेरोटोनिन और डोपामिन की सतह को बदल देते हैं, जिससे इमेजिनरी सीन्स या आवाजें पैदा होती हैं। तारीखी मजहबी वाकयात में नबियों, संतों या सूफियों के लिए रोजे के दौरान फरिश्ते देखने के वाकयात मुमकिना तौर पर एक्सट्रीम मेटाबॉलिक प्रेशर के जवाब में दिमाग की रद्द-ए-अमल की अक्कासी करते हैं। कमरा छोटा सा था, दीवारें नरम और हल्की सी गर्मी थी। रॉबर्ट से कहा गया था कि ये बस आराम करने की जगह है। इसकी आंखों पर धुंधले चश्मे पहना दिए गए ताकि इसे कुछ साफ नजर ना आए। हाथों पर नरम कपड़े के गिलाफ डाल दिए गए ताकि कुछ ज्यादा महसूस ना हो। कानों में हल्की सी सरसराहट की आवाज चल रही थी, जैसे दुनिया की बाकी आवाजें बंद कर दी गई हों। शुरू में तो सब ठीक था, बस खामोशी थी। फिर दूसरे दिन कुछ बदलने लगा। आंखों के पीछे अंधेरे में हल्की सी रोशनी रंगीन शक्लें बनाने लगी। इसने एक बूढ़े आदमी को देखा, चेहरा जैसे खुश्क मट्टी की तरह फटा हुआ, जो सीधा इसे देख रहा था। बूढ़ा न पलक झपक रहा था न हिल रहा था, मगर रॉबर्ट को महसूस हो रहा था कि वो वहाँ मौजूद है। फिर सरगोशियां शुरू हुई। पहले दूर से हल्की हल्की आवाजें आई, फिर एक गहरी आवाज साफ सुनाई दी।
ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ رابرٹ ساکت ہو گیا۔ چشمے نے کمرے کو دھندلا دیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ بوڑھا آدمی اب اور قریب آ گیا ہے۔ اسے سرد سانس اپنے گال پر محسوس ہو رہی تھی۔ سینہ بھاری ہو گیا، سانس لینا مشکل، سرگوشیاں اب چاروں طرف سے آنے لگی، اور جیسے ہی اسے لگا کہ کوئی اسے چھونے والا ہے، دھم دروازہ کھل گیا۔ تیز روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ سفید کوٹ پہنے ہوئے مسکراتے ہوئے لوگ اندر آ گئے، ہاتھ میں کلپ بورڈ لیے۔ رابرٹ نے پلکیں جھپکیں، مگر ان کے پیچھے کونے میں وہ بوڑھا آدمی کہیں غائب ہو چکا تھا۔ رابرٹ کو پتا نہیں تھا کہ یہ کوئی بھوتوں والا کمرہ نہیں تھا، یہ 1950 کی دہائی میں میکگل یونیورسٹی کا سینسری ڈیپریویشن تجربہ تھا۔ سائنسدان جاننا چاہتے تھے کہ جب انسانی دماغ کو عام نظر، آواز اور چھونے کا احساس نہ ملے تو کیا ہوتا ہے۔ صرف 2 دن میں رابرٹ کے دماغ نے اپنی ہی ایک دنیا بنا لی، صاف اور خوفناک ہیلوسینیشنز۔ وہ بوڑھا شخص جنات نہیں تھا، بلکہ یہ سینسری ڈیپریویشن یعنی انسان کی حسیات کو انفارمیشن کی کمی یا غیر موجودگی میں رابرٹ کے اپنے دماغ کا بنایا ہوا ایک تخیلاتی کردار تھا۔ اصل میں انسان کے سینسز ہر وقت کام کرتے ہیں، اور یہ انسان کے سب کانشیس دماغ کے ساتھ کمیونیکیشن میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ مسلسل ماحول یا انوائرمنٹ سے معلومات لے کر دماغ کو دیتے ہیں، اور یہ انفارمیشن دماغ بیک گراؤنڈ میں پروسیس کرتا رہتا ہے۔ مگر جب سینسز کو انفارمیشن نہ ملے تو دماغ ان سے انفارمیشن لینے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور جب اسے انفارمیشن نہیں ملتی تو یہ سمجھتا ہے کہ سینسز انفارمیشن نہیں دے پا رہے، اور یہ خود سے تخیلات بنانے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ مکمل خاموش جگہوں پر ڈر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کے سینسز کچھ انفارمیشن نہیں لے پا رہے ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ خوف کی صورت میں بھی انسان کا دماغ انتہائی ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور انفارمیشن نہ ہونے کے باوجود بھی خود سے انفارمیشن بنانے لگتا ہے جو اسے سینسز سے ملی ہی نہیں ہوتی، اور ایسی صورت میں اسے کوئی اصلی پریڈیٹر تو دکھائی نہیں دیتا، مگر وہ خود سے ہی جنات اور چڑیلیں بنا لیتا ہے۔ مگر آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں تو اس طرح کی غلط فہمی انسان میں موجود کیوں ہے؟ کیونکہ انسانی دماغ تو عقل میں ارتقائی معراج پر ہے، تو وہ یہ دھوکہ کیسے کھا سکتا ہے؟ تو اس پر یہ سمجھنا ہوگا کہ ارتقاء نے انسانی دماغ کو عقل کے لیے فائن ٹیون نہیں کیا، بلکہ سروائیول یا بقا کے لیے کیا ہے۔ یہ سب سے پہلا مقصد بقا ہے، اور خوف کی حالت یا پھر سینسز کو انفارمیشن نہ ملنے کی صورت میں دماغ کا ہائپر ایکٹیو ہو کر خود سے ایسی معلومات جنریٹ کرنا ایک فائدہ مند چیز ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان اپنے سینسز سے کچھ معلوم ہی نہیں کر پا رہا تو یقیناً ایسی جگہ یا حالت میں انسان اپنے آپ کو بچانے کے قابل نہیں رہا، اور وہ انسان جن کے دماغ ایسی صورت میں ہیلوسینیٹ کر کے جن بوت بنا لیتے تھے یقیناً ایسی حالت سے بھاگتے تھے، اور ایسی جگہوں اور اس طرح کی صورتحال سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کا ضرور انہیں فائدہ ہوتا تھا، کیونکہ اس طرح کی حالت میں کسی بھی پریڈیٹر کا شکار بننے کا خطرہ زیادہ تھا۔ اس وجہ سے جن لوگوں کے پاس ہیلوسینیٹ کرنے کی قابلیت موجود تھی ان کی بقا زیادہ تھی اور ان کے جین آگے بڑھ پائے۔ مگر انسان کی اس ہائپر ایکٹیو حالت کا نقصان یہ ہوا، انسان جنوں بھوتوں کو مان کر توہم پرست ہو گیا۔ اس بات کو سمجھنے میں مزید آسان بنائے دیتے ہیں۔ انسان میں اندھیرے کا خوف عام پایا جاتا ہے، اور زبردست اندھیرے میں لوگ خام خواہ ڈر جاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو جنات بھوت پریت اندھیرے ہی میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہی حالت ہوتی ہے جب انسان کو ویژول انفارمیشن نہیں مل رہی ہوتی، اور ویژول کورٹیکس اور ویژن سینٹرز ہیلوسینیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اندھیرے سے خوف کا ارتقائی فائدہ یہی ہے کہ انسان اس طرح کی حالت سے بچے جس میں وہ خطرے کو جان کر اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ تصور کریں کہ آپ ہنٹر گیدرر دور میں غار میں رہتے ہیں۔ اس میں تو آپ نے آگ جلا رکھی ہے جو تھوڑی روشنی اور حرارت دے رہی ہے، مگر غار کے باہر خوب اندھیرا ہے۔ اگر آپ اور آپ کے بچے اندھیرے سے نہ ڈرتے تو اندھیرے میں باہر نکل کر ضرور شکاری جانوروں کی خوراک بن جاتے، مگر وہ جانور جن کی آنکھیں اندھیرے میں کام کرتی ہیں وہ اندھیرے سے بالکل بھی نہیں ڈرتے، بلکہ آپ کے اپنے گھر میں موجود کتے اور بلیاں اور دوسرے جانور اندھیرے سے نہیں ڈرتے۔ مزید یہ کہ بچے اندھیرے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔
اس کی وجہ ایک تو وہ اپنے آپ کا دفاع نہیں کر پاتے، دوسرا یہ کہ وہ ایسی صورتحال سے بچ جاتے ہیں جہاں کوئی شکاری جانور انہیں اندھیرے میں شکار کر سکتا ہے، اور بچوں میں بھی اندھیرے سے متعلق ہیلوسینیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شدید انفیکشن کی صورت میں بھی انسان ہیلوسینیٹ کر جاتا ہے۔ بہت سے وٹامنز اور نیوٹرینٹس کی کمی بھی اس کی وجہ بنتی ہے، مثال کے طور پر وٹامن بی اور آیوڈین کی کمی۔ یہ بات بھی اچھی طرح سے واضح ہے کہ جب انسان ہنٹر گیدر سے زرعی یعنی ایگریکلچرل دور میں داخل ہوا تو انسان کی خوراک میں بہت سے ایسے نیوٹرینٹس اور وٹامنز کی کمی ہو گئی جن کی وجہ سے لوگ ہیلوسینیٹ کرتے ہیں، اور بہت سی ایگریرین سیٹلمنٹس میں توہم پرستی بڑھ گئی، خاص طور پر وہ آبادیاں جو سمندر سے دور اور سمندری خوراک نہ ملنے کی وجہ سے آیوڈین کی کمی کا شکار ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ خوراک میں نمک کے استعمال کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہوا۔ یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں، انسانی تہذیب میں ایگریکلچرل سوسائٹی میں نمک کا استعمال تقریباً 6000 سال پہلے شروع ہوا، اور دنیا میں بہت سی جگہوں پر نمک کا مستقل استعمال صرف 2000 سال پہلے ہی شروع ہو پائے۔ ایسی صورت میں بہت سے لوگ الیکٹرولائٹ امبیلنس کی وجہ سے بھی ہیلوسینیٹ کرتے تھے، خاص طور پر کال اور فیمن کی صورت میں یہ بہت بڑھ جایا کرتا تھا۔ مگر ہنٹر گیدرر دور کے وہ لوگ جن کی خوراک کا بڑا حصہ گوشت اور شکار سے آتا تھا، اور ساتھ ہی وہ بہت ہی نیوٹرینٹ رچ اور ڈائیورس قسم کی چیزیں کھاتے تھے، جس کی وجہ سے ان میں نمک اور آیوڈین کی کمی اس طرح سے نہیں ہو پاتی تھی جس طرح بعد میں ایگریرین سوسائٹیز میں ہوئی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زرعی دور شروع ہونے کے ساتھ ہی انسانوں میں بھوت پریت پر ایمان اور مذہبی روحانیت اور رجحان میں زبردست اضافہ ہوا، کیونکہ بہت سے دماغی امراض سامنے آئے جن کا بہت بڑا تعلق خوراک سے تھا۔ اس ویڈیو میں کی گئی تمام گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، انسانوں میں جن بھوت، فرشتوں اور بہت سے دوسرے تصورات پر ایمان دراصل انسانی دماغ کی کمزوریوں سے جڑا ہوا، اور حقیقت میں ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں، مگر مذہب تو جنوں کے نام پر پوری صورتیں بناتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان صورتوں کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صورتیں یہ ثابت نہیں کرتی کہ ان مذاہب کو انسان اور اس کی دماغی کمزوری سے جنم لینے والی توہم پرستی نے پیدا کیا ہے؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔ اس ویڈیو میں بیان کیے جانے والے تمام ریسرچ پیپرز کے لنک ویڈیو کے پن کامنٹ میں موجود ہیں۔ اسی سے متعلق ویڈیو کیا نبی مرگی کے مریض تھے دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک یا اینڈ سکرین کو استعمال کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر تمام نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو آپ اس چینل کو پیٹریون اور چینل ممبرشپ کے ذریعے سے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ پے پال یا بائی می کافی کے ذریعے بھی چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کے لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔ اپنا بہت